بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی بینڈ بجا کر رکھ دی۔ انہوں نے کہا، میں نے شہباز شریف سے بڑا بوٹ پالشیہ نہیں دیکھا۔ 1.5 سال میں جس طرح انہوں نے بوٹ پالش کیے، مجھے ان پر بہت غصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1.5 سال میں انہوں نے معیشت تباہ کر دی ہے۔ عمران خان کا دور ان سے بہت اچھا تھا۔ میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ ان سے بہتر ہے۔ دوستوں، اس سے پہلے آپ چینل پر نئے ہیں تو گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ دیکھیں ویڈیو کی تفصیل۔ چیزوں کے اوپر کے نکات کے اوپر پی ڈی ایم بنا، جو ان کا سارا دور رہا 15-16 مہینے، ہر جگہ پر فالٹ کیا۔ لیکن ایک تو اب ڈیموکریسی کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی وہ ان جماعتوں کی، اور جس کی یہ ہمیشہ بات کرتے تھے، انہوں نے سب سے پہلے اس کو وائلیٹ کیا۔ 90 روز کے اندر الیکشن نہیں کرا، نمبر 1۔ نمبر 2، انسانی حقوق کی بات کرتی تھی، جمہوریت کی بات کرتی تھی۔ جو لیجسلیشن یہ لے کر آئے، وہ لیجسلیشن جو خطرناک لیجسلیشن جو ہائبرڈ دور کے اندر نہیں پاس ہو سکی، اب ہائبرڈ پلس دور کے اندر پاس ہو گئی، تو وہ اس کی نفی انہوں نے کی۔ اور ایسی لیجسلیشن لے کر آئے جو آئین کے اندر موجود انسانی حقوق کے جو کلازز ہیں ان سے متصادم ہیں۔ آرٹیکل 8 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، شق 8 جو ہے، وہ بڑے واضح طریقے سے کہتی ہے کہ کوئی بھی قانون جو انسانی حقوق سے متصادم ہوگا وہ اس کا کوئی عمل نہیں ہوگا، وہ مانا نہیں جائے گا، وہ ایسے ہوگا جیسے وہ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں، اور یہ اس راستے پہ چلتا ہے۔ پھر معیشت کی آپ حالت دیکھیں کہ جو پچھلے 16 مہینے میں انہوں نے معیشت کے ساتھ مذاق کیا، اس کے نتیجے میں جو آج ایک عام آدمی کی پوزیشن ہے، جو لوگوں کے لیے مہنگائی کے پہاڑ انہوں نے توڑے، آج ایک عام آدمی اس ملک میں سروائیو نہیں کر رہا۔ آپ 2022 کی انلیگل امیگریشن کی فگرز اٹھا کر دیکھیں، اس وقت تقریباً پاکستان سے تقریباً 7,000 لوگ نکلے۔ یہ خبر بی بی سی نے کی، اور اس سال کتنے لوگ نکلے؟ میں صرف انلیگل امیگریشن کی بات کر رہا ہوں۔ 14,000 آدمی ابھی تک پاکستان سے انلیگلی نکل چکے ہیں۔ 20 سے 25,000 آپ کا نوجوان اس وقت لیبیا میں پڑا ہے، وہ قید ہے وہاں سے یورپ جانا چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک کے اندر امید ختم ہو چکی ہے۔ یہاں پر ہمارے نوجوان 4,000 کہہ رہے ہیں کہ میں معاشی ترقی کا ایک مضبوط نظام جو ہے وہ بچھا چکا ہوں، اور معاشی ترقی کا ماشاءاللہ جو نظام انہوں نے بچھایا ہے، تو پھر الیکشنوں میں جائیں، عوام کا سامنا کریں۔ پھر اس سے کیوں گھبراتے کہ عوام کا غیظ و غضب ہے جو اس کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، تو پھر الیکشن کیوں ڈیلے کرتے ہیں؟ ان کو تو فوراً الیکشن کرانے چاہیے، 90 دن چھوڑ کے ایک 60 دن میں کرائیں آپ۔ آئینی پوزیشن تو یہی ہے کہ جب کوئی ٹرم قومی اسمبلی اپنی مکمل کر لی تو 60 دنوں میں الیکشن ہوتے ہیں۔ جب ہوتا ہے تو آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ آئین تو کہتا ہے 60 یا 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں، مگر آپ نے سی سی آئی کی جو بائی دا وے پچھلے 1 سال میں نہیں بلائی گئی اور ٹائملی نہیں بلائی گئی، جو ہر 3 ماہ بلانی ہے، وہ جاتے جاتے بلا لی، اور آپ نے سینسس کے رزلٹ کو نوٹیفائی کر دیا۔ سو یہ ڈیلے ہو سکتا تھا نا، اگر ترجیح دینی تھی تو الیکشن کو برباد دے سکتے تھے۔ کانفلکٹ آف لاز دیکھیے، جانتے بوجھتے ہوئے قانون کے اندر ہم ایک بات کرتے ہیں کہ میلیفائڈ انٹینشن، کہ جو شخص ہے جو جس سے کوئی چیز سرزد ہوئی ہے، اس کی انٹینشن کیا تھی، ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مئی کے اندر، اس سال مئی کے اندر پروویژنل ریزلٹس آ گئے سینسس کے۔ مئی سے لے کر ابھی تک کیا کر رہے تھے انہوں نے؟ ہفتہ پہلے نوٹیفائی کرنے کا تو مقصد یہ تھا کہ آئین کی آرٹیکل 222 کو کر جائے اور الیکشنز ڈیلے ہو جائیں۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ریزلٹس لانا بیورو اسٹیٹسٹکس کے سینسس کے پورا ہونے کے بعد لازمی تھا، مگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اس کو ایکسپٹ ریجیکٹ یا واپس بھیج سکتا تھا۔ بہتر ہوتا واپس بھیج دیتے۔ آپ تمام فری کہنے بازیں اٹھا رہے ہیں ہمارے لیے۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ ان سینسس کو نوٹیفائی کرنے کے بعد بھی جو صوبوں کی جو نشستیں ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گی۔ یہی موقف ہے نا، اگر حکومت کا یہ موقف ہے نشستیں تبدیل نہیں ہوگی تو بڑے دائی رہے ہیں، آپ نے بار بار آواز اٹھائی ہے، آپ کو اپنی سیٹ بھی چھوڑنی پڑ گئی۔ مجھے بات بتائیے کہ تحریک انصاف کا دور بہتر تھا یا ان کا 1.5 سال بہتر ہے ان ٹرمز آف جو آپ نے چیزیں لسٹ کی ہیں، قانون سازی، ہیومن رائٹس کمیٹی کا حصہ اور ہیڈ کے بلاول بھٹو؟ دونوں کے اندر بڑا سخت کمپٹیشن ہے کہ کون کس پی ڈی ایم کی یہ جیت گئے، پیچھے چھوڑ گئے، ان کو پیچھے چھوڑ گئے، اس لیے کہ وہ اگر ہائبرڈ تھا تو یہ ہائبرڈ پلس ہے، اگر وہ ہائبرڈ تھے تو یہ ہائبرڈ 2.0 ہے۔ اب آج کا جو بیان ہے وزیر اعظم صاحب کا، یقین مانیے کہ بطور سیاستدان شرمندگی ہمارے ملک کے سپر سالار ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کے ذمہ اس ملک کے دفاع کا بہت اہم کام ہے۔ وہ ایسی فوج کی قیادت کر رہے ہیں کہ جس نے بہت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دی ہیں۔ ہم 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ چاپلوسی کر رہے ہیں، میں بطور سیاستدان شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ میری کلاس سے ان کا تعلق ہے، وہ میرے سینئر ہیں شہباز صاحب، لیکن میں شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ اب پل کا افتتاح کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ یہ آرمی چیف کی کاوشوں کے ذریعے یہ ممکن ہوا ہے۔ آج جو انہوں نے خطاب کیا، اس خطاب کے آپ الفاظ کو دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب وہاں پر کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے جو ہی منصب سنبھالا بغیر وقت ضائع کیے مجھ سے کہا کہ یہ پاکستان کو آگے بڑھانے کا پروگرام تو وزیر اعظم کو دینا ہے، پروگرام تو سیاستدان کو دینا ہے، سیاسی جماعتوں کو دینا ہے، آئین کے تحت اس کو سیم پیج کہتے ہیں، اکٹھا چلنا۔ سر ہمارے جو اکنامک پرابلمز ہیں کیا بہتر نہیں ہے اس میں اکٹھا چلے؟ میں آپ کو جناح صاحب کا ایک کوٹ سنا دیتا ہوں، کوئٹہ اسٹاف کالج میں انہوں نے یہ بات کی، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ آرم فورسز کے لیے انہوں نے کہا کہ ڈو ناٹ فرگیٹ دیٹ آرم فورسز آر دی سرونٹس آف دی پیپل، یو ڈو ناٹ میک دی نیشنل پالیسی، اٹ از وی دی سویلینز who make the policy۔ یہ بھی خاتمے آنا ہے۔ اب یہ جناح صاحب بانی پاکستان کی یہ کال ہے، انہوں نے یہ کہا کوئٹہ اسٹاف کالج ہے، ان کا آئین کے تحت ایک بہت اہم ذمہ داری ہے، اگر میں اپنے گھر میں اطمینان سے سوتا ہوں تو اس کے لیے وہ بہت قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ تو جب آپ اس طریقے سے اتنے بھونڈے انداز سے ایک آپ چاپلوسی اختیار کریں گے، آپ یہ کہنے کی کوشش کریں گے کہ جی میں آپ کا اگلا امیدوار بہت اچھا آپ کے تابعدار بن کے رہوں گا، وہ سیاست کے معیار کو